السلام علیکم۔ ناول جھیل کنارے کنکر، قسط نمبر 8۔ اگلی صبح ظاہر کے بیدار ہونے سے قبل ہی وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ظاہر فریش ہو کر صحن میں آیا تو وہ جھاڑو ہاتھ میں لیے عجیب رونی سی صورت بنائے سارا صحن صاف کر رہی تھی۔ کھلی زلفوں کی آوارہ لٹیں اسے ظاہر کی طرح ہی تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ رہی تھی۔ بار بار دائیں ہاتھ سے وہ انہیں کانوں کے پیچھے اڑستے ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ اس مشقت سے یہ مشقت بہرحال بہتر تھی۔ وہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اماں خود بھی ایک ہی دن میں یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ جیسی تیسی جھاڑو سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھو کر وہ کچن میں گھس آئی۔ اماں صحن میں پلنگ پر بیٹھی تھیں جبکہ وہ خود چولہے میں آگ جلانے میں مصروف تھا۔ ثانیہ عباس کی روئی روئی سی سرخ آنکھیں اور چھوٹی سی سرخ ناک جانے کیوں اس لمحے اسے بہت لطف دے رہی تھی۔ آگ جلانے کے دوران کئی بار سر اٹھا کر اس نے شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اسی پل بیرونی دروازہ کھلا اور سائرہ افضل کے قدم اس گھر کی دہلیز پر پڑے۔ سلام خالہ۔ ظاہر کے کانوں میں جیسے ہی اس کی آواز پڑی اسے لگا جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ جلتی لکڑی پر اس کے ہاتھ جیسے جم گئے تھے۔ ثانیہ نے خاصی حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام سائرہ، آؤ، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں خالہ، زینب بتا رہی تھی ظاہر نے شادی کر لی۔ اس کی آواز میں آج بھی ویسی ہی کھنک تھی۔ اماں نے اسے پاس ہی بٹھا لیا۔ ہائے سچ، اسی لڑکی کس نے دے دی؟ کوئی پتھر تھا جو اس نے کھینچ کر غائبانہ ظاہر کو مارا تھا؟ ثانیہ نے ایک مرتبہ پھر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جلتی لکڑی پر ہاتھ چپکنے سے قطعی بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ منہ سنبھال کر بات کر سائرہ، میرے ظاہر کو کمی ہے لڑکیوں کی؟ نہیں تو لائن بھی تو نہیں لگی بڑی خالہ۔ تو برا ہی مان گئی۔ میں نے تو پڑوسن سے سنا کہ کسی شہری لڑکی کو بھگا کر لایا ہے ظاہر، سوچا دیکھ آؤں۔ بنا اماں کی خفگی کو کوئی اہمیت دیے وہ اپنے ہی راگ لاپ رہی تھی۔ ظاہر کا چہرہ ضبط اور غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ ایک دم سے وہ اٹھا تھا اور سائرہ افضل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ عجیب درد اور ویرانی کا اظہار کرتی نگاہیں گویا احتجاج کرتی اس کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا سائرہ کہ میرے دل نے محبت کے لیے تم جیسی لڑکی کا انتخاب کیا۔ اب تو یہی کہو گے وہ کیا کہتے ہیں سیانے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے۔ جسٹ شٹ اپ۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ جا رہی ہوں، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی میں، آیا بڑا نواب کہیں کا۔ وہ کسی بھی طور اس کے روب میں آنے والی نہیں تھی۔ ظاہر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سائرہ افضل کے جانے کے بعد وہ خود بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ ثانیہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس رات وہ بہت ڈسٹرب رہا تھا۔ اس نے سائرہ افضل کو نہیں دیکھا تھا مگر وہ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتی تھی کہ سائرہ افضل ظاہر ملک کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ بستر کی دوسری سائیڈ پر کروٹ لیے بہت دیر تک وہ روتا رہا تھا اور جتنی دیر وہ روتا رہا اتنی دیر وہ حیرانی سے الجھتی رہی تھی۔ وہ کیسی محبت تھی جو اس نے سائرہ افضل جیسی لڑکی سے کی تھی؟ وہ کیا وجہ تھی جس نے سائرہ افضل کو اس سے متنفر کر دیا تھا؟ اس رات بہت دیر تک سائرہ افضل کے بارے میں سوچتے ہوئے جاگ کر بالآخر اس نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ جیسی بھی تھی ظاہر ملک سے اس کا جیسا بھی تعلق تھا تاہم وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ظاہر ملک نے جو حق سائرہ افضل کو دیا تھا وہ اسے نہیں دیا تھا۔ اگلی صبح وہ ابھی سو رہی تھی جب ظاہر نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اذان ہو گئی ہے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ اس کی آنکھ کھلتے ہی بہت سنجیدہ لہجے میں اس نے نیا حکم جاری کیا۔ وہ مندی مندی سی آنکھوں کو بامشکل کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پڑھ لوں گی، ابھی تو دن نکلنے میں بہت دیر ہے۔ فجر کی نماز دن نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ میں مسجد جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تمہیں بستر پر نہ دیکھوں۔ ظاہر ملک، تم اپنی خدائی سے واسطہ رکھو، عبادت کا معاملہ خالصتاً میرا ذاتی معاملہ ہے۔ نہیں، اس گھر کی چار دیواری کے اندر تمہارے سارے معاملے میری ذات سے جڑے ہیں۔ جو بھی تمہیں میرے حوالے سے دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، ڈھونڈنے سے بھی تمہارے اندر کوئی کمی یا خامی نہ ملے کسی کو۔ مگر کیوں؟ جب مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، زندگی ہی نہیں گزارنی تو پھر میں کیوں آئیڈیل بنوں؟ کیونکہ فی الحال تمہاری زندگی میرے ساتھ ہی گزر رہی ہے اور جب تک تمہاری کوکھ میں میری امانت ہے تمہیں مجبوراً میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میرا وعدہ ہے تم سے میں ایک دن کے لیے بھی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد
وہ کمرے میں نہیں ٹھہرا تھا۔ ثانیہ کا خون مزید جل گیا۔ نیند کا آنا اب ممکن نہیں تھا، لہٰذا اٹھ کر وضو کیا اور خالص دلی آمادگی کے ساتھ اس نے کئی دنوں کے بعد فجر کی نماز ادا کی۔ ظاہر مسجد سے واپس آیا تو وہ دعا مانگ رہی تھی۔ شکریہ۔ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ جواباً وہ دعا مکمل کر کے جائے نماز سے اٹھ رہی تھی۔ کس بات کے لیے؟ میری ہدایت پر عمل کے لیے۔ اپنی خوش فہمی دور کر لیں۔ میں عبادت صرف اللہ کی محبت اور رضا کے لیے کرتی ہوں، اور میں ہی کیا ہر مسلمان اللہ سے محبت اور اس کی خوشنودی کے لیے نماز قائم کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کی محبت اور خوشنودی کے لیے اسلام میں شوہر کے بھی بہت سے حقوق ہیں، وہ کیوں یاد نہیں رہتے تمہیں؟ اس لیے کیونکہ میں نے دل سے آپ کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ میرے حقوق تو پھر بھی لاگو ہوتے ہیں نا تم پر، جن حالات میں صحیح بہرحال نکاح تو ہوا ہے نا ہمارا۔ ظاہر ملک، میں اس وقت آپ سے بحث کے موڈ میں نہیں۔ تو اچھی بات ہے نا، نیک پروین بیویاں بلا وجہ اپنے شوہر سے بحث کرتی اچھی بھی نہیں لگتی۔ چلو شاباش، آ جاؤ بیڈ پر۔ کوہنی کے بل بیڈ پر کروٹ بدلتے اس نے مزید جلایا تھا۔ ثانیہ گھور کر اسے دیکھتی رخ پھیر گئی۔ بہت سے کام ہیں ابھی جو مجھے سر انجام دینے ہیں، آپ لوٹیں میٹھی نیند کے مزے۔ ظاہر کے لبوں پر اس کے الفاظ نے میٹھی مسکان بکھیر دی، تاہم وہ اس کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ٹھہری نہیں تھی۔ ظاہر آج کل شہر میں جاب ڈھونڈ رہا تھا، تبھی صبح کا نکلا شام کو گھر واپس آتا۔ ابا آج کل اپنی بیماری سے لڑ رہے تھے، لہٰذا ان کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ گاؤں کی عورتوں کے آج کل ظاہر کے گھر کچھ زیادہ ہی چکر لگنے لگے تھے۔ بہانے بہانے سے لڑکیاں ادھر آتی تھیں اور ثانیہ کو گھیر کر بیٹھ جاتی۔ ان کی باتیں بھی ہو جاتی اور باتوں باتوں میں وہ ثانیہ کا ہاتھ بھی بٹا دیتی۔ فقط 2 ماہ میں وہ واقعی اس ماحول کا حصہ لگنے لگی تھی۔ اماں بھاگ بھری اس سے بہت خوش تھیں۔ بے شک وہ سائرہ سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اتنے دنوں میں اس نے کبھی ان سے یا ان کے شوہر سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ سارا دن وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، کوئی ضرورت کی بات ہوتی تو کر لیتی، نہیں تو چپ رہتی۔ شروع میں اسے گیلی لکڑیوں اور پاتیوں سے آگ جلانا سخت مشکل لگتا تھا۔ اکثر وہ رو بھی پڑتی، حوکے مار مار کر اس کا برا حال ہو جاتا، مگر پھر رفتہ رفتہ اسے اس پر عبور حاصل ہو گیا۔ پہلے دودھ بوائل کرتے وہ آدھے سے زیادہ دودھ نکال دیتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اب وہ ہاتھ سے کپڑے دھونا بھی سیکھ گئی تھی۔ ظاہر نے اس روز کے بعد اسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا، وہ بہت خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس شام وہ گھر واپس آیا تو وہ بھیگے پائچوں کے ساتھ نل کے نیچے بیٹھی کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ اتنا خوبصورت اور بھرپور منظر تھا کہ وہ بے ساختہ دہلیز پر رک گیا، تاہم وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ بھاری بھاری کپڑوں کو نچوڑ کر سائیڈ پر رکھتے وہ اسے بیحد پیاری لگی۔ شام کا کھانا تیار تھا۔ وہ ابا کے کمرے میں کچھ دیر بیٹھ کر اماں سے ثانیہ کی تعریفیں سننے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی کھانا لے کر آئی۔ ظاہر نے دیکھا اس کے چہرے کی رنگت ماند پڑ رہی تھی۔ ثانی، کھانے کی ٹرے سائیڈ پر رکھنے کے بعد اس نے بہت اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جی، بہت مصروف ہو گئی ہو، تھوڑا سا ٹائم تو رکھ لیا کرو میرے لیے بھی۔ آتی ہوں کپڑے دھو کر۔ نہیں، بیٹھو یہاں، آج میں تمہارے لیے شہر سے کچھ لایا ہوں۔ کیا؟ بیٹھو گی تو بتاؤں گا نا۔ ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب بٹھاتے اس نے جیب سے کچھ نکالا تھا۔ اگلے ہی پل کانچ کی ڈھیر ساری رنگ برنگی چوڑیاں ثانیہ کی جھولی میں آ پڑی تھیں۔ میں مانتا ہوں کہ تم نے مجھے دل سے اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا۔ میرے جیسا آوارہ ناکام شخص تم جیسی پیاری لڑکی کے قابل بھی نہیں، سوائے شکل و صورت کے اور ہے ہی کیا میرے پاس۔ مگر پھر بھی حقیقت ہے ثانی، میرے دل میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے، شاید سائرہ افضل سے بھی زیادہ۔ اس کا ہاتھ تھام کر دھیمے لہجے میں کہتے اس نے خود اسے چوڑیاں پہنانی شروع کر دی تھیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم جیسی لڑکی میری ہمسفر بنے گی، وہ بھی اس طرح سے کہ کوئی پلان بھی نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ بہت بڑا پلانر ہے۔ بہرحال بہت ستا لیا میں نے تمہیں، اب اور نہیں۔ میری جاب لگ گئی ہے شہر میں، وہیں رہا کروں گا اب، اور تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں گاؤں میں بہت عورتیں مل جاتی ہیں کام کے لیے۔ میں چاہوں تو تمہیں اپنے پاس شہر میں بھی رکھ سکتا ہوں، مگر شہر کا ماحول ہمارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں۔ جو خالص فضا، جو خالص خوراک، خیال اور محبت تمہیں یہاں مل سکتی ہے، وہ شہر میں نہیں مل سکتی۔
تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں تو پھر خاموش کیوں رہنے لگی ہو؟ کچھ اور نہیں تو جھگڑا ہی کر لیا کرو۔ کیوں؟ جھگڑا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، مگر رشتوں کی اہمیت اور خوبصورتی کا احساس باقی رہتا ہے۔ مگر ہمارے رشتے میں صرف جبر اور ہوس سے خوبصورتی نہیں، چبا چبا کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظاہر ملک اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس شام اس نے کھانا نہیں کھایا۔ جاب ملنے کی خوشی پر بھی جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ چپ چاپ سو گیا تھا۔ ثانیہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر باہر صحن میں رکھی چارپائی پر ٹک گئی۔ کچھ دنوں سے اس کے اندر کی دنیا بدل رہی تھی۔ اسے ظاہر ملک اچھا لگنے لگا۔ اس کی ہر بات، ہر انداز اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کا گھر، اس کا گاؤں، اس گاؤں کے لوگ، رسم و رواج، صبحیں شامیں، موسم سب اچھے لگنے لگے تھے۔ اب تو اسے یہ بھی اچھا لگنے لگا کہ وہ زبردستی اس پر اپنا حق جمائے، مگر پھر بھی جب وہ سامنے آ جاتا تو پتہ نہیں کیوں وہ اپنے پرانے رنگ میں واپس لوٹ آتی۔ شاید وہ اس کے سامنے شکست تسلیم کرنے میں ڈرتی تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا۔ ہلکی ہلکی سرد ہوائیں چاندنی رات کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ گہرے گدلے بادلوں کی اوٹ میں آنکھ مچولی کھیلتے چاند کو دیکھنا اسے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا تھا، مگر اس پل موسم میں اچانک تبدیلی آئی تھی۔ گہرے بادلوں نے 14ویں کے چاند کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر جلدی جلدی صحن میں پڑی چیزیں سمیٹنے لگی۔ سب کچھ سمیٹ کر جس وقت کمرے میں آئی، ظاہر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ پہلی بار وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بے شک وہ بے حد حسین اور پرکشش شخص تھا، مگر اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ عقل کی خاصی کمی تھی اس کے پاس۔ تبھی اس کی نظر اپنی کلائی میں پڑی خوبصورت رنگ برنگی چوڑیوں پر پڑی تو آپ ہی آپ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کلائی سامنے کرتے اس نے اپنے ہونٹ چوڑیوں پر رکھے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر دھڑے میز پر شام کا کھانا جوں کا توں رکھا تھا۔ اسے بے حد ملال ہوا۔ بے شک جو ظاہر نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، مگر بدلے میں جو کچھ اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے جھنجھوڑ کر جگائے اور کھانا کھانے کے لیے کہے، مگر پھر اس کی نیند خراب نہ کرنے کا سوچ کر رک گئی۔ باہر اب بارش تیز ہو گئی تھی۔ ثانیہ کو ایک دم سے اپنے اندر کا حبس بڑھتا محسوس ہونے لگا۔ ظاہر کے پہلو سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر باہر صحن میں چلی آئی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اسے ہمیشہ سے اس موسم سے ڈر لگتا تھا۔ گرجتے بادلوں اور کڑکتی بجلی کے خوف سے وہ کبھی بارش میں نہیں نہاتی تھی، مگر اس وقت وہ بارش میں نہا رہی تھی۔ اپنے اندر کے حبس کو دور کرنے کے لیے وہ بارش کے سرد قطروں سے خود کو سیراب کر رہی تھی، مگر یہ حبس اس کے اندر کا حبس تھا۔ بارش کے سرد قطرے اس حبس کو دور کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے تھے۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی اور اس کے آنسو گالوں کو بھگوتے چلے گئے۔ تبھی اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ظاہر سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بارش میں بھیگنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ نیند سے بوجھل لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ ثانیہ نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر جانے کیا ہوا کہ ایک دم سے بھاگتے وہ اس کے کشادہ سینے میں چھپ گئی۔ ظاہر کو لگا جیسے وہ پتھر ہو گیا ہو۔ کیا ہوا؟ کپکپاتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھنے کے بعد اس نے پوچھا، مگر وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ظاہر کا سکون برباد کر گئی تھی۔ ثانیہ کے وجود کے گرد اس کی گرفت سخت ہوئی اور پھر جیسے اس نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا۔ کتنی دیر تک دونوں ایک دوسرے کی تیز دھڑکنوں کا شور سنتے بارش میں بھیگتے رہے تھے۔ اگلی صبح ثانیہ کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی وہ شہر کے لیے رخصت ہو چکا تھا۔ پچھلے 2-3 ماہ میں پہلی بار اسے صبح اچھی نہیں لگی تھی۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری میں۔ ظاہر کے بغیر اسے جیسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس روز اس کا فون آیا تھا۔ کمپنی سے ایمرجنسی ویزے پر باہر بھجوا رہی تھی۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، مگر ثانیہ کا دل بجھ کر رہ گیا۔ 1 ہفتے بعد بھی وہ گھر نہیں آیا تھا اور 1 ہفتے میں اس نے جانا تھا کہ وہ ظاہر کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس روز بھی موسم بہت ابر آلود ہو رہا تھا۔ ثانیہ نے تندور پر روٹیاں لگانی سیکھ لی تھیں۔ وہ ابھی شام کی روٹی پکا کر فارغ ہوئی تھی کہ ساتھ والی امبری کا بلاوا آ گیا۔ امبری کی شادی کے دن رکھے جا چکے تھے اور ثانیہ کے ساتھ اس کی خاصی گاڑی چلنے لگی تھی۔ اپنی ساس اور سسر کو کھانا دینے کے بعد وہ ان سے اجازت لے کر امبر کی طرف آئی اور یہیں گاؤں کی اکٹھی ہوئی عورتوں میں سے ایک عورت اسے بہانے سے سائڈ پر لے جا کر اس کی ماں کے حوالے کر آئی۔ مما،
اتنے دنوں کے بعد اپنی ماں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ جواب میں انہوں نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہو ثانی؟ ٹھیک ہوں مما، آپ کیسی ہیں؟ کیسی ہو سکتی ہوں؟ تمہارے بغیر پچھلے 3 ماہ سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی پھر رہی ہوں تمہیں، کہاں کہاں نہیں تلاشا۔ اسپتال سے تمہارے غائب ہونے کے بعد میں اور اشر بس تمہاری تلاش میں ہی رہے ہیں۔ یہ جو عورت تھی، اس کا بیٹا شہر میں ظاہر کا دوست تھا، اسی کی مدد سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ او مما، میری وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو۔ بہرحال میں یہاں بہت خوش ہوں۔ ظاہر اور اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں، آپ ان سے ملیں گی تو آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے۔ ثانی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مسز عباس کے لیے اس کے الفاظ کسی دھچکے سے کم نہیں تھے۔ وہ حیرانی سے بیٹی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ جی مما، یہاں آ کر میں نے جانا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ظاہر کو شہر میں جاب بھی مل گئی ہے، وہ کمپنی کی طرف سے ابراڈ گیا ہوا ہے۔ تو یہ مما کہ میں اب یہیں رہوں گی۔ بہت پیار کرتا ہے ظاہر مجھ سے، وہ مجھے تحفظ دینا جانتا ہے۔ آپ یقین کریں میں یہاں بہت بہت خوش ہوں۔ جتنی خوشی اور بے نیازی سے وہ کہہ رہی تھی، مسز عباس کے چہرے پر اتنے ہی رنگ آ جا رہے تھے۔ انہیں قطعی گمان نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ اتنا بڑا فریب بھی کر سکتی ہے۔ کافی دیر تک تو انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ اب وہ کیا کریں، کیسے بتائیں وہ اسے کہ انہوں نے اشر حسین کو صرف اس لالچ میں بلایا ہے۔ اب بھی اگر وہ اسے مایوس کرتی ہیں تو وہ ان دونوں ماں بیٹی کو چھوڑے گا نہیں۔ ان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تبھی ثانیہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ چلے مما، میں آپ کو ظاہر کے گھر والوں سے ملواتی ہوں۔ ظاہر کا گھر ساتھ ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ مسز عباس انکار کرتی، وہ انہیں کھینچ کر اپنے گھر لے گئی۔ اماں دیکھیں تو کون آیا ہے۔ خوشی سے اس کا برا حال تھا۔ اماں بھاگ بھری چاولوں کو ٹرے میں لیے اپنے کمرے سے نکلی۔ کون آیا ہے پتر؟ میری مما آئی ہیں، کزن بھی ہے ساتھ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ مسز عباس نے مسافر کے لیے پہلے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی آئیں بیٹھیں۔ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اشر باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہے۔ مہربانی ہوگی اگر آپ ثانیہ کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ ان کے مطالبے پر جہاں اماں حیران ہوئی تھیں، وہیں ثانیہ بھی حیرانی سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ مگر مما ابھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، 1-2 روز میں ظاہر آنے والا ہے، وہ آ جائے تو پھر ہم دونوں چلیں گے۔ تم چپ رہو ثانیہ، یہ تمہارا معاملہ نہیں۔ ویسے بھی بڑے بولتے ہوں تو چھوٹوں کو چپ رہنا چاہیے۔ مگر مما، وہ مچل کر احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر مسز عباس نے اسے ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ ثانیہ عباس اور ظاہر ملک کی زندگی میں یہی وہ موڑ تھا جہاں ان دونوں کے بیچ جدائی آئی تھی۔ نہ صرف جدائی آئی تھی بلکہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ بدگمانی اور نفرت کی ایسی اونچی فصیلیں قائم ہو گئی تھیں دونوں کے درمیان کہ اب وہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں تھام سکتے تھے۔ نہ بجھا چراغ دیارے دل، نہ بچھڑنے کا تو ملال کر، تجھے دے گی جینے کا حوصلہ میری یاد رکھ کے سنبھال کر۔ یہ بھی کیا کہ ایک ہی شخص کو کبھی سوچنا کبھی بھولنا، جو نہ بجھ سکے وہ دیا جلا، جو نہ ہو سکے وہ کمال کر۔ 3 روز سے اس کا بخار نہ ٹوٹ رہا تھا۔ جانے کیسی بے چینی تھی کہ اسے کسی کروٹ سکون نصیب نہ ہو رہا تھا۔ کتنی کمزور ثابت ہوئی تھی وہ ظاہر ملک سے محبت کے معاملے میں۔ 5 سال گزرنے کے باوجود وہ اسے بھول نہیں پائی تھی۔ بارشیں جیسے جان کا روگ بن کر رہ گئی تھیں۔ اس کے لیے ظاہر ملک کی رفاقت کے آخری دل فریب لمحے اسے ہر گھڑی بے قرار رکھتے تھے۔ پچھلے 5 سال میں وہ تنگ ہونے کے لیے ترس گئی تھی۔ اس روز جب مسز عباس زبردستی اسے اپنے ساتھ شہر لے آئی تھیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ظاہر کے دوست کی وہ ماں جس نے اس کی مخبری کی تھی، وہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ مسز عباس نے اسے شہر میں اپنے گھر میں نوکری کا لالچ دیا۔ حمل کے 7ویں ماہ میں قطعی غیر متوقع طور پر اس کا آپریشن ہوا تھا اور اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو۔ اسے شہر آئے 3 دن تھا جب مسز عباس نے اسے بتایا۔ وہ کچن میں کھڑی نوڈلز تیار کر رہی تھی، تبھی وہ قریب آئی۔ ثانی، وہ ظاہر کا فون آیا تھا، تم نے اسے میرے نمبر سے کال کی تھی؟ جی مما۔ کیوں، کیا ہوا؟ بہت غصے میں ہے ظاہر، گالیاں دے رہا تھا تمہیں۔ اسے لگتا ہے جیسے تم اس کے بچوں کو لے کر مفرور ہو گئی ہو۔ عجیب پینڈو شخص ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا نظر آیا اس میں۔ مما پلیز، آپ نے مجھ سے بات کیوں نہیں کروائی اس کی؟ وہ غلط فہمی کا شکار ہوگا۔
آپ کو اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی۔ دلوں میں گنجائش ہو تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ کیا مطلب؟ نوڈلز کا باؤل اس کے ہاتھ سے گرا تھا، تبھی وہ نظر چراتے ہوئے بولی، ڈائیورس دے دی ہے اس نے تمہیں۔ بہت کوشش کی میں نے سمجھانے کی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ کہہ رہا تھا 1-2 روز میں پیپرز بھجوا دے گا۔ لفظ سانپ بچھو کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ اس لمحے کوئی ثانیہ عباس سے پوچھتا، زمین پاؤں سے کیسے کھسکتی ہے؟ ثانیہ عباس نے اس روز جانا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے پترا کر رہ گئی تھیں۔ غم کی شدت سے بے حال وہ تیورا کر گری تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ ڈاکٹرز ان بچوں کے زندہ رہنے سے متعلق امید پر نہیں تھے، مگر اللہ نے ان معصوم کلیوں کو زندہ رکھا۔ 7 ماہ کے ان بچوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا۔ 2 روز کے بعد ثانیہ کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے فوراً نشر سے موبائل لے کر ظاہر کا نمبر پریس کیا، مگر اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ تب اس نے گھر کے نمبر پر کال کی اور اس بار اس کی ساس نے اس کی کال اٹینڈ کی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ اماں کی آواز بجھی بجھی سی تھی۔ ثانیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں؟ کیسی ہو سکتی ہوں؟ جو قیامت گزری ہے مجھ پر اس کے بعد کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ کیا مطلب؟ اماں آپ کو پتہ ہے آپ دادی بن گئی ہیں، 2 جڑواں بچوں کی دادی۔ اماں پلیز ظاہر سے کہیں مجھ سے بات کرے، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو ایک نظر آ کر دیکھ لے، پلیز اماں۔ وہ جنم و جلا اس قابل ہی کہاں رہا ہے پتر، اماں نے کہا اور پھر پپک کر رو پڑی۔ ثانیہ جیسے گنگ رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی ماں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ظاہر کی ماں بھی اس حادثے سے آشنا تھی جو اس کے ساتھ ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو اس نے کہا تھا، جب تک تمہاری کوکھ میں میری امانت ہے تمہیں مجبوراً میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میرا وعدہ ہے تم سے ایک دن کے لیے بھی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ ظاہر کی آواز کے ساتھ ہی زمین کے کسی کونے میں سائرہ افضل کی آواز گونجی تھی، ہائے سچ، اسے لڑکی کس نے دے دی؟ دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی۔ ثانیہ نے خاموشی سے سیل اشر کے حوالے کر دیا۔ کتنا عجیب تھا وہ شخص، اس نے اپنی مرضی اور خواہش پر زبردستی اس سے تعلق بنایا، اپنی مرضی سے جہاں چاہا وہاں رکھا اور پھر اپنی مرضی سے ہی چھوڑ دیا۔ ثانیہ کی رضا، اس کی خوشی، اس کا فیصلہ تو کہیں بھی نہیں تھا اس رشتے میں۔ تبھی وہ پھر سوچوں میں در آیا تھا۔ میں مانتا ہوں تم نے مجھے دل سے اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا۔ مجھ جیسا آوارہ ناکام شخص تم جیسی پیاری لڑکی کے قابل نہیں، سوائے شکل و صورت کے، اور ہے ہی کیا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے۔ مگر پھر بھی یہ حقیقت ہے ثانی، میرے دل میں تمہارے لیے بہت جگہ ہے، شاید سائرہ افضل سے بھی زیادہ۔ ظاہر بنا ارد گرد کی پرواہ کیے وہ زور سے چیخی تھی۔ مسز عباس اور اشر گھبرا کر رہ گئے۔ اسپتال میں شور مچ گیا تھا۔ ثانیہ عباس مسلسل چلا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے قابو کر کے نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ تبھی دن تک وہ سوتے ہوئے ظاہر کو پکارتی رہی۔ کسی بھی عورت کی زندگی میں تخلیق کا مرحلہ سب سے بڑا ہوتا ہے، سب سے کٹھن اور تکلیف دہ۔ ہر عورت اس مرحلے میں اپنے ہمسفر کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، مگر ثانیہ عباس کی خواہش پوری نہ ہوئی تھی۔ اس نے بھی اس مرحلے پر ظاہر کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہا تھا، مگر وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا، بنا اس کی رائے لیے، مرضی پوچھے۔ اگلے 2 روز میں طلاق کے پیپرز بھی موصول ہو گئے تھے۔ خوابوں کے سمندر کنارے خواہشوں کی ریت سے امید کا جو خوبصورت گھر بنا تھا وہ ڈہ گیا تھا۔ ثانیہ کو لگا جیسے وہ زندگی میں کبھی مسکرا نہیں سکے گی، اور واقعی پچھلے 5 سالوں میں کسی نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی وہ انگلینڈ چلی گئی تھی۔ اس نے ارادہ کیا تھا وہ اب کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گی، مگر وہ اپنے اس ارادے پر قائم نہ رہ سکی۔ 2 سال پہلے مسز عباس کی رحلت ہو گئی تھی۔ اچانک فالج کے حملے کے بعد جسم کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پائی تھی، بس آنسو تھے جو بے دریغ بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں ان کی رحلت ہو گئی۔ مسز عباس کے بعد اشر اس کا واحد سہارا تھا۔ بہت کوشش کی اس نے ثانیہ کو شادی کے لیے رضامند کرنے کی، مگر اس کی نا کو کبھی ہاں میں نہیں بدل سکا۔ تنگ آ کر اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی۔ ثانیہ اب اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہی تھی، اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ مسز عباس کی رحلت کے بعد پاکستان میں اس کے ددیال والوں نے اسے پاکستان بلانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ تاہم اب اپنے دادا اور تایا کی وفات کے بعد جانے اس کے من میں کیا آئی کہ وہ اچانک پاکستان چلی آئی۔
بچے اشر کے پاس ہی تھے، وہ انہیں ساتھ لے کر نہیں آئی تھی کیونکہ وہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں بتا رکھا تھا کہ ان کا باپ پاکستان میں رہتا ہے، اسی لیے وہ پاکستان کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ تاہم جب اسے ظاہر سے اپنی علیحدگی کا خیال آتا تو اس کے احساسات جیسے برف کے ہو جاتے۔ وہ ٹھان لیتی کہ وہ شخص کو کبھی اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھنے دے گی، مگر اب یہ ارادہ بھی اسے ریت کی دیوار ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں پر مزید ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا باپ زندہ سلامت تھا اور اسی گاؤں میں تھا جہاں تقدیر نے اسے پہنچا دیا تھا۔ بچوں کے امتحان کے بعد خود انگلینڈ جانے کے بجائے وہ انہیں پاکستان بلوانا چاہتی تھی، مگر اچانک بگڑ جانے والی طبیعت نے اسے نڈھال کر چھوڑا تھا۔ اتنی قبریں نہ بناؤ میرے اندر محسن، میں چراغ جلاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ رات گہری تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ عائشہ کچن سے فارغ ہونے کے بعد لاؤنج میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ کل شام اس کی ساس اپنی بیٹی کے پاس ملک بدر ہو گئی تھیں۔ گھر میں ایک دم سے جیسے سناٹا چھا گیا۔ اوپر سے برساتی موسم نے الگ جان نکال رکھی تھی۔ اس نے کئی بار عریج کا نمبر پریس کیا تھا، مگر وہ رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ وقفے وقفے سے گرجتے بادل اس کی جان پر بنا رہے تھے۔ گھر میں ناشتے سناٹے اور تنہائی کے احساس کے ساتھ صوفے پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھی وہ عریج کی واپسی کی دعائیں کر رہی تھی جب ڈور بیل بج اٹھی۔ لاؤنج سے باہر گیٹ تک کا سفر اس کے لیے ایک پلسراج ثابت ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ نشے میں دھت وہ گاڑی سے نکل کر کمرے میں آیا۔ جب وہ گیٹ لاک کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی تھی، تاہم وہ اسے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ عریج، اسے تشویش ہوئی تھی، تبھی عریج نے نشے سے بند ہوتی سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ڈرنک کی ہے آپ نے؟ پتہ نہیں۔ پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں کچھ دیر سکون چاہتا ہوں۔ نشے میں بھی وہ اسے خود پر کنٹرول کر رکھا تھا۔ عائشہ پریشان سی اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ اگلے روز فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے ناشتہ تیار کیا اور عریج کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ دن کے 12 بج گئے تھے، مگر وہ کمرے سے باہر نہ نکلا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں آئی تھی۔ عریج، اسے بستر میں بے سدھ پڑے دیکھ کر اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ جب اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ دن کے 12 بج گئے ہیں، اٹھیں گے نہیں؟ اٹھ ہی رہا تھا، بس ہمت نہیں ہو رہی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ آپ نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوہنی کے بل اٹھ کر گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے سر بیڈ کے پشت سے ٹکا دیا۔ عائشہ نے دیکھا اس کا چہرہ بے حد ستا ہوا تھا۔ جب آنکھیں شب بیداری یا شاید رونے کی وجہ سے سوج رہی تھیں، تبھی وہ بولی، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا عریج۔ ہاں کہو۔ پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے اپنی توجہ اس پر مبذول کی۔ عائشہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ میں جانتی ہوں آپ اور آئلہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، بہت انڈرسٹینڈنگ ہے آپ دونوں کی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ محبت کے دربار سے دربدری کے بعد انسان ساری عمر بند گلیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ حالات اور تقدیر کی لہریں جانے کہاں سے کہاں بہا کر لے جاتی ہیں اسے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میری وجہ سے آپ کے اور آئلہ کے خواب ٹوٹیں۔ پلیز آپ میری وجہ سے اپنی اور اس کی زندگی برباد نہ کریں۔ میں اپنی اور اس کی زندگی برباد نہیں کر رہا عائشہ، وہ خود اپنی اور میری زندگی برباد کر رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے اپنی محبت کی کیا قیمت رکھی ہے؟ نہایت اپنائیت سے اس کی طرف دیکھتے وہ بولا تھا۔ عائشہ کے آنسو اس کی پلکوں پر ہی ٹک گئے۔ کیا؟ طلاق؟ وہ چاہتی ہے میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اس بار عریج کے الفاظ نے اس کا دل کچل ڈالا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہ سکی۔ اس کا مطالبہ کچھ ایسا عجیب بھی نہیں ہے عریج۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تقسیم نہیں ہوتی، نہ ہی کمپرومائز ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر میں خود غرض انسان نہیں۔ یہ خود غرضی نہیں ہے عریج، 3 زندگیوں کا سوال ہے۔ اب تک آپ نے میرا جتنا خیال کیا، مجھے جتنا مان اور اہمیت دی، اس کے لیے میں ساری زندگی آپ کی مقروض رہوں گی، مگر میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ اس احسان کے بدلے میں آپ کو ساری عمر کی بے سکونی اور آنسو دے دوں۔ مجھے محض اپنا نام دیکھ کر آپ ہر لمحہ اس کی یادوں میں نڈھال شراب کے نشے میں مدہوش رہیں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں عریج، بہت ہمدرد اور نیک دل ہیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے ایسے نیک دل انسان کی خواہشوں کو گہن لگے۔ میں کہیں نہ کہیں جاب کر کے رہ لوں گی،
مگر پلیز آپ میری وجہ سے اپنے خوابوں کا سودا مت کریں پلیز۔ جتنے لفظ اس کے لبوں سے نکل رہے تھے اتنے ہی آنسو اس کی آنکھیں بھی لٹا رہی تھیں۔ عریش گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں محبت کو روک بنا کر زندگی برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں عائشہ، بڑا پریکٹیکل سا بندہ ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ لاکھ جتن کر لیں مگر آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ میں آئلہ کی محبت سے دستبردار نہیں، بہت پرانا ساتھ ہے ہمارا، مگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو میرا نکاح تم سے کبھی بھی نہ ہوتا۔ تقدیر پر شاکر رہنے والا بندہ ہوں میں، خدا کے فیصلوں کو مانتا ہوں۔ اس نے اگر آئلہ کی جگہ تمہیں میری قسمت میں لکھا ہے تو اس میں ضرور اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ میں رشتوں کو ریت کی دیواریں نہیں سمجھتا کہ جب دل چاہا بنا لی، جب دل چاہا گرا دی۔ جب ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے نام کا تحفظ دینے کا وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا بھی کروں گا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں کہ ہمیشہ در بدر کی ٹھوکریں تمہارے نصیب کا حصہ بنی رہیں۔ جہاں تک ڈرنک کا سوال ہے تو میں اب سے نہیں کرتا، بہت سال ہو گئے، اس وقت شروع کی تھی، شاید چھٹی یا ساتویں میں پڑھتا تھا۔ اماں کی رحلت ہو گئی تھی اور ابا حمیرہ کی ماں کو ہماری اسٹیپ مدر بنا کر لے آئے۔ میرے ذہن نے اسے قبول نہیں کیا اور شاید کمال بھائی اور جمال بھائی کے ذہن نے بھی، اسی لیے ہمارے ماموں ہمیں وہاں سے لے گئے۔ سوتیلی ماں تو تمہیں پتہ ہے سوتیلی ہی ہوتی ہے، اس نے ہمیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ماموں شرابی تھے اور دیگر نشہ بھی کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بھی اسی کام پر لگا دیا۔ 2-3 سال کے بعد ان کے بیٹے نے بھی کمال بھائی کو دبئی بلوا لیا۔ جمال بھائی کو ٹائیفائیڈ ہوا تو پھر وہ ٹھیک ہی نہ ہوئے۔ علاج میں سستی اور غیر مناسب دیکھ بھال نے انہیں پاگل کر دیا۔ تب ابا اسے لے کر گھر آ گئے۔ مجھے ماموں نے کمال بھائی کے پاس دبئی بھجوا دیا، سالوں وہیں رہا ہوں میں، اور سچ پوچھو تو اگر ابا کی رحلت کے بعد اماں جمال بھائی کی شادی والا کارنامہ سر انجام نہ دیتیں تو شاید میں کبھی پاکستان نہ آتا۔ آئلہ اور میری محبت بھی دبئی میں ہی پروان چڑھی تھی۔ بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ڈرنک کر کے گھر نہیں آؤں گا۔ اپنا مختصر بایو ڈیٹا بتانے کے بعد اس نے نرمی سے عائشہ کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں نہیں جانتا عائشہ کہ تم نے زندگی میں کسی سے محبت کی ہے یا نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ محبت کو کھو کر زندہ رہنا اتنا آسان بھی نہیں، بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں انسان کے اندر۔ ہو سکتا ہے میں بھی کچھ معاملات میں غفلت برت جاؤں، اگر ایسا ہو جائے تو پلیز معاف کر دینا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، بہت سلیقہ مند اور خوبصورت، کوئی بھی بہترین سے بہترین شخص تمہارا ہمسفر ہو سکتا تھا۔ میں کوشش کروں گا خود کو تمہارا بہترین ہمسفر ثابت کرنے کی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ٹوٹے بکھرے سے گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے اس کے ہاتھ سہلائے تھے۔ عائشہ بمشکل اپنے آنسو پیتے ہوئے خاموش بیٹھی رہی۔ تبھی وہ پھر بولا، مجھے بولڈ اور خود اعتماد لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، میں چاہوں گا تم اسی طرح رہو، پر اعتماد اور مضبوط۔ جی گڈ، چلو اب ناشتہ کرو، میں تو صرف چائے پیوں گا، بلکہ اس کے لیے بھی ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ تم ایسا کرو ابھی یہیں لیٹ جاؤ، میں تمہارے بال سہلاتا رہوں گا۔ عائشہ اس شخص کی اندرونی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اسی تکلیف سے گزری تھی۔ شاید تبھی اس نے اس کے حکم پر خاموشی سے عمل کیا تھا۔ بہت سے معاملات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے عائش، ان کے معاملے میں اسے اپنی تقدیر پر راضی براضی رہنا پڑتا ہے۔ تم سمجھ لینا اللہ نے ہمارا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ مدت کے بعد کسی نے اسے عائش کہہ کر پکارا تھا۔ اس کی آنکھیں یکلخت آنسوؤں سے بھر آئیں۔ پتھر ہوئے وجود اور احساسات میں اچانک بھونچال اٹھا تھا۔ کسک بھی کچھ نہیں تھی، نقصان بھی کوئی نہیں تھا، کہیں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ عریش کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میکال حسن سے جدائی اور اپنے رشتوں کی بے حسی کا سارا درد اس نے ان آنسوؤں کی صورت میں عریش کے سینے پر بہایا تھا۔ وہ امتحان جو اس کے دل نے اس سے لیا تھا، بے شک وہ اس امتحان میں سرخ رو ٹھہری تھی۔ دن ڈھل رہا تھا، غروب ہوتے سورج کی نارنجی کرنیں شہر خاموشہ کی چھوٹی سی دیوار کے اس پار اداسی کے کفن میں لپٹی سسکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھکے تھکے قدموں کو بمشکل گھسیٹتی آج بہت دنوں کے بعد وہ مٹی کے اس ڈھیر کے قریب آئی تھی جہاں اس کی تمام حسرتیں اور خواب دفن تھے۔ بہت دنوں کے بعد پتھرائی نگاہوں سے آنسوؤں کا ریلا یوں جاری ہوا تھا جیسے کسی خشک جھیل میں صدیوں کے بعد پانی کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بلیک چادر محض کندھوں پر ہی نہیں
سر سے بھی ڈلک گئی تھی، مگر اسے خبر ہی کہاں تھی۔ ٹوٹ ٹوٹ کر بہتے آنسوؤں کی دھن میں قبر کی خشک مٹی پر ہاتھ پھیرتے وہ جیسے ڈھہ گئی تھی۔ کیسے ہوا یاد؟ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہو، آپ کو ناراض ہونا بھی چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ دنیا بہت تنگ پڑ گئی ہے مجھ پر، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں رہوں اور آپ کو بھول جاؤں۔ ٹپ 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 گرتے آنسوؤں کے ساتھ قبر کی خشک مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا گلا جیسے رند گیا تھا۔ کون تھا کائنات میں جو اس کے دل کے درد کو جانتا، سوائے اللہ کے؟ حکومتوں کی نااہلی اور آپس کی جنگ میں مکھی مچھروں کی طرح مرتے عوام اور سسکتے دلوں کی کہانی کو کون جان سکتا تھا، سوائے اللہ کے؟ ڈھلتی شام کے ساتھ اس کا دل بھی جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ سر درد، یہ الجھا لہجہ، کھوئی آنکھیں، ٹھنڈے ہاتھ، بے رنگ چہرہ، بد اخلاق۔ دیکھو تم بن کون ہوں میں؟ ایاد عبدالہادی کے بغیر ساری دنیا جیسے اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ دنیا کے سپرد کر کے گیا تھا وہ شخص اسے، اس دنیا کے کہ جس سے اسے کبھی بھی نہ بنی تھی، وہ دنیا جو کبھی کسی کی ہوئی ہی نہیں۔ اس کے تو سارے سلسلے اب بھی مٹی کے اسی ڈھیر سے وابستہ تھے۔ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا میں نہیں تھی، اس کا وجود عالم برزخ میں لٹک کر رہ گیا تھا۔ روز لمحوں کی برچھیاں اس کا وجود چیرتی تھیں، آتی جاتی سانسوں کی مالا میں اٹکتی روح روز کانٹوں کے بستر پر ادھڑتی تھی اور سمٹ جاتی تھی۔ حورین عبدالسمیع کیا تھی اور کیا ہو کر رہ گئی تھی؟ آسمان گھنگھور بادلوں سے ڈھک چکا تھا، تبھی اس کی نظریں اوپر آسمان کی طرف اٹھیں۔ اللہ! بہت دنوں کے بعد بہت اذیت کے عالم میں اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تھا۔ کیا نہیں تھا اس پکار میں؟ درد، تڑپ، کسک، بے بسی۔ انسان جب ساری دنیا سے مایوس ہو کر تھک جاتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور وہ بھی دنیا سے مایوس ہو گئی تھی، اسے بھی اللہ یاد آ رہا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے۔ تبھی کسی نے اسے پکارا، بیٹی! حورین نے اس پکار پر فوراً گردن پھیر کر دیکھا۔ بے حد رف کپڑوں میں ملبوس قبرستان کا بوڑھا گورکن لوگوں کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچاتے پہنچاتے خود تھکن سے نڈھال ہو رہا تھا۔ موسم ٹھیک نہیں ہے بیٹی، دن بھی ڈھل رہا ہے، اکیلی عورت کا اس وقت قبرستان میں آنا اچھی بات نہیں۔ اس کے گردن موڑ کر دیکھنے پر اس ادھیڑ عمر گورکن نے اسے تلقین کی تھی۔ حورین اس کی ہدایت پر آہستہ سے اس بات میں سر ہلاتی سر جھکا گئی تھی۔ کیا ایاد عبدالہادی سے ملنے کے لیے اس کے دل کو موسموں کے مزاج کی پرواہ تھی؟ گورکن اسے گھر واپسی کی تلقین کرنے کے بعد اپنی راہ پر چل پڑا۔ وہ بے بسی سر جھکائے بیٹھی ایاد عبدالہادی کی قبر کی خشک مٹی کو اپنے آنسو دان کرتی رہی۔ آج پہلی بار اس نے مٹی کے اس ڈھیر سے باتیں نہیں کی تھیں، آج پہلی بار اس کے پاس ایاد کو دان کرنے کے لیے پھول نہیں تھے۔ قبرستان سے گھر واپسی کے سفر میں صرف تھکن اس کے ہمراہ تھی۔ آسمان گدلے بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ قبرستان سے گھر پہنچنے تک وہ نہ صرف ہانپ گئی تھی بلکہ بری طرح بارش میں بھیگ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے بارش کی صورت کسی نے اپنے صدیوں سے رکے آنسو بہائے ہوں۔ لاؤنج میں آئی تو سب لوگ جیسے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ حورین بیٹی کہاں رہ گئی تھی؟ دیکھو سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں تمہارے لیے۔ بڑی ماں کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ بول اٹھی۔ حورین کے لیے اپنی واپسی کی وضاحت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہاں بیٹھے افراد میں کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا وہ کہاں گئی تھی اور کیوں۔ سوری، وہ موسم خراب ہو گیا تھا، ٹیکسی نہیں ملی تو پیدل گھر آنا پڑا۔ ارے ایسی بات تھی تو فون کر دیتی بیٹے، نمیر 2 بار مارکیٹ جا کر تمہارا پتہ کر کے آیا ہے۔ سوری دادو، میں سیل فون ساتھ لے کر نہیں گئی تھی، اگلی بار خیال رکھوں گی۔ اچھی بات ہے، چلو اندر جا کر جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، یہ نکمے لڑکے تمہارے انتظار میں یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلے ہی پل نئے حکم پر سوائے سر جھکانے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حالانکہ اس وقت سوائے بستر میں گر کر ڈھیر سارا رونے کے اس کا اور کسی کام کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کتنے زخم تھے جو رس رہے تھے، مگر اسے ان سب کو خوش رکھنا تھا۔ واقعی دنیا کتنی تنگ پڑ گئی تھی، اس پر کتنے گھاؤ تھے جو ناسور بن کر روح کو چاٹنے لگے تھے۔ چپ چاپ کچن میں آ کر اس نے مٹر پلاؤ کی تیاری شروع کر دی۔ اس گھر میں پناہ اور اپنی عزت اور جان کی حفاظت کے لیے اسے اس گھر کے مکینوں کو خوش اور آرام کا خیال تو رکھنا ہی تھا۔ اگلے 45 منٹ میں اس نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ سب رغبت سے کھا رہے تھے۔
اس کی خوب تعریف بھی ہو رہی تھی، مگر حرین کا دل اس وقت کسی چیز کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اسے ایاد کی یاد ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ کھانے کے بعد جس وقت وہ سب کو چائے سرو کر رہی تھی، عمیر نے اس کی بھیگی ہوئی پلکوں کو بغور دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ چھٹکو کو ہوم ورک کروانے کے بعد وہ کچن میں اس کے پاس چلا آیا۔ السلام علیکم۔ حرین جو رونے کے ساتھ ساتھ سر جھکائے برتن دھو رہی تھی، اس کے سلام پر جلدی سے آنسو پوچھ گئی۔ وعلیکم السلام، میں برتن دھونے میں مدد کراؤں آپ کی؟ نہیں، وہ آفر کر رہا تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ تبھی وہ کپڑا اٹھا کر دھلے ہوئے برتنوں کو خشک کرنے لگ گیا۔ عمیر، میں کر لوں گی، تم خود اپنے کام نپٹا لو۔ نہیں آپی، میں باقی سب لوگوں کی طرح خود غرض اور کمینہ نہیں ہوں۔ پاگل، ایسا نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، مگر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا عزیر بھائی نے کچھ کہا ہے یا پھر گھر کی یاد آ رہی ہے؟ گھر تو میرا رہا ہی نہیں، کتنے ماہ ہو گئے زمانے کی ٹھوکروں میں پڑے ہوئے۔ تو پھر عزیر بھائی نے کچھ کہا ہے؟ ذرا سا سر جھکاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ حرین نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، انہوں نے کیوں کچھ کہنا ہے؟ کچھ کہنے کے لیے وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی میری پیاری بہن، بے قصور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے پرسوں جیل کی تاریک بیرک میں شہزاد کی موت ہو گئی۔ اس شہزاد کی جس نے قطعی بے گناہ ہوتے ہوئے سالوں جیل کاٹی، مارے کھائیں، اپنی زمین گنوا کر نمبردار کو راضی کیا، انصاف کے حصول کے لیے آئینی سلاحوں سے ٹکراتے ٹکراتے پاگل ہوا اور بالآخر مر گیا۔ پتہ نہیں روز اندھی تاریک کوٹریوں میں ایسے کتنے ہی شہزاد جینے کی حسرت دل میں لیے اذیت اور بے بسی کی موت کو گلے لگاتے ہوں گے۔ کتنا ذہین اور باصلاحیت نوجوان تھا۔ اے کاش کسی ترقی یافتہ ملک میں پیدا ہوتا تو ایسی بے بسی کی موت نہ مرتا۔ عمیر کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ حرین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہاں صرف ایک شہزاد کی موت کا مسئلہ نہیں ہے عمیر، ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کے ذہن بے حسی میں بہت پختہ ہو گئے ہیں۔ کوئی کتنا ہی مظلوم، بے گناہ، باصلاحیت اور نامساعد تقدیر و حالات کا مارا ہو، یہاں ہم لوگوں کے ذہنوں میں ان بے بس بدنصیب قیدیوں کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں۔ پکی سوچ بن گئی ہے ہماری کہ جس پر کوئی جرم عائد ہو گیا وہ مجرم ہے، خواہ اس نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ہماری فرد شناس پولیس نے اگر کسی کو حصار میں لے لیا تو مرتے دم تک وہ شخص نہ ہماری نگاہوں میں معتبر ہوتا ہے، نہ ہم اسے کسی انسانیت، کسی ہمدردی کے قابل سمجھتے ہیں۔ وہ جذباتی ہوئی تھی اور عمیر ان جذبات کی قدر کرتا تھا۔ تبھی کپڑا سائیڈ پر رکھتے ہوئے بولا، جی ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہمارے ذہن ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ لفظ قیدی سے ہم نہ صرف نفرت کرتے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس چیز میں کہ کوئی کن حالات میں قانون کی بھیٹ چڑھا، کسی کو اس کے قصور کی سزا ہوئی یا یوں ہی بے قصور پھنسا دیا گیا۔ کوئی حوالہ یاد نہیں آتا ہمیں اپنے دین کا کہ ہمارے دین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد جتنی بھی نیک اور برگزیدہ ہستیاں دنیا میں آئیں، انہوں نے قید میں آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسا برتاؤ رکھا۔ لوگ اپنے کتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں گرمی کے قہر، برسات مہینوں میں بجلی تو ایک طرف، پینے کو پانی بھی نہیں دیا جاتا ان بدنصیب مجرموں کو۔ گندے غسل خانوں اور لیٹرینوں میں پانی کے 2 گھونٹ پینے کے لیے گھنٹوں سلاخیں پکڑ کر شور مچاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، گرمی اور مچھروں سے پریشان چھوٹے چھوٹے قبر نما سیلوں میں ساری ساری رات گریہ زاری کرتے ہیں۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ گرمی ان بدنصیب قیدیوں کے لیے کیسا عذاب لے کر آتی ہے۔ مجھے اندازہ ہے عمیر، بھلا مجھ سے زیادہ قید کی صعوبتوں کو کون جان سکتا ہے؟ رخ پھیرتے بہت مدھم لہجے میں اس نے جیسے سرگوشی کی۔ کیسے کیسے مناظر تھے جو ذہن کی اسکرین پر جھلملائے تھے۔ تم نہیں جانتے عمیر، جیلیں خواہ امریکہ کی ہوں، بھارت کی یا پاکستان کی، دوزخ کا دوسرا روپ ہیں دنیا میں، اور وہ لوگ جن کا یہاں اختیار چلتا ہے جہنم کے دروغوں سے کم نہیں۔ فانی دنیا میں عارضی طاقت اور اختیار کے نشے میں مست لوگ بے بس انسانوں پر قہر ڈھاتے بھول جاتے ہیں کہ وقت جیسی ظالم چیز نے تو نمرود، فرعون اور قارون جیسے لوگوں کو عبرت بنا کر رکھ دیا۔ یہ کیا چیز ہیں؟ بالکل سچ کہا آپ نے۔ اب دیکھیے نا، اکثر کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ اگر عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو دوسری عدالت نے اس فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا،
بلکہ اس عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے بنا نظر ثانی کیے اسے ویسے ہی برقرار رکھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں توہین عدالت نہیں کر رہا، مگر مجھے دکھ ہے کہ ایک انسان ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے انسان کی زندگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جبکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کسی بوڑھی عورت پر ظلم ہوا تھا تو اس نے بادشاہ کی سواری کو راہ میں روک کر اس سے پوچھا کہ تم میرا انصاف یہیں کرو گے یا روز محشر خدا کے سامنے تمہارا گریبان پکڑوں؟ اور وہ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر کانپ اٹھا تھا، مگر اب شاید ان باتوں پر توجہ دینے کی فرصت بھی کسی کے پاس نہیں۔ یہی تو ساری بات ہے عمیر۔ مشرکین کو کیا کہیں، یہاں قرآن اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی آخرت کا کوئی خوف نہیں۔ تم دیکھو، ایک خالص اسلامی قانون نافذ کرنے والے ملک میں کسی کی مجال نہیں وہاں ذاتی اناد یا دشمنی میں کسی بھی شخص پر جھوٹا الزام لگا کر اسے سزا کروا سکے۔ معمولی سے معمولی کیس کی چھان بین بھی یوں ہوتی ہے کہ کسی کو مورد الزام ٹھہرا کر پھنسانے والا الٹا خود اپنے جال میں پھنس کر عبرت پا جاتا ہے۔ کاش یہاں بھی ایسا کوئی سسٹم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر یہاں غیر ملکیوں کے لیے رحم کی گنجائش ہے، ان کی اپیلیں قبول ہو جاتی ہیں اور سزائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، مگر اپنے شہریوں کے لیے کہیں کسی رحم کی گنجائش نہیں، ان کے لیے تو صرف سزا ہے، قہر ہے اور بس۔ جی یہی تو بات ہے، کسی بھی ملک میں کسی بھی مذہب میں انسانیت کا درجہ پہلے نمبر پر ہے، مگر یہاں دنیا میں سب سے زیادہ امن پسندی اور جمہوریت کا نعرہ لگانے والوں نے بھی سب سے زیادہ انسانیت کی مٹی پلیت کر رکھی ہے۔ کتے کے پلوں کے لیے نرم دل رکھنے والوں نے انسان کے ساتھ وہ سلوک کیے ہیں کہ خود انسان کو اپنے انسان ہونے پر شرمندگی ہے۔ ذرا سوچیں، آج انسانیت کو سائیڈ پر رکھ کر بے گناہوں پر قہر ڈھانے والے روز محشر بادشاہ کائنات کے سب سے بڑے منصف کے سامنے کس منہ سے رحم کی اپیل کر سکیں گے؟ وہ کہہ رہا تھا۔ حورین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس کے ذہن میں اس وقت مہدی حسن کی صدا باہر آواز گونج رہی تھی۔ چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن۔ کتنی عجیب بات ہے نا آپی، ہمارا ملک اسلامی ہے اور یہاں اللہ کا قانون سب سے بڑا قانون ہے، مگر پھر بھی ہم اپنے معاملات زندگی میں تقلید ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو اسلام اور مسلمان دونوں کے دشمن ہیں، جن کی آنکھ میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کنکر بن کر چبھ رہے ہیں۔ اب ایک طرف وہ ہمیں مار رہے ہیں اور دوسری طرف ہم خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ موت دونوں طرف مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور بدنامی کا طوق پھر بھی ہمارے ہی گلے میں فٹ ہے۔ آپ دیکھیں آپی، صرف ایک ورلڈ ٹریڈ کے ثانیے کے بعد اس میں بھی ہم ملوث تھے، مگر اس کے باوجود وہاں کے ناخداؤں نے بدلے میں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو چوٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیا۔ کون لے گا اس کا حساب؟ اللہ۔ عمیر کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی کہ اس کے لب پکار اٹھے۔ تم کیا سمجھتے ہو عمیر، یہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ شیر اور گیدڑ کو ایک ہی گھاٹ پر لا کر پانی پلایا جا رہا ہے۔ اللہ اس سے بے خبر ہے؟ نہیں، اس رحمان اور رحیم کی ایک صفت جبار اور قہار بھی ہے۔ اس کا قہر جب برستا ہے تو زمین بھی تھر تھر کانپ اٹھتی ہے، سمندر کے بازو پھیلتے ہیں اور چلتے پھرتے لوگ اس کی لامحدود گہرائیوں میں جا چھپتے ہیں۔ وہ پاک ذات بے خبر نہیں ہے عمیر، سارے عمل لکھے جا رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، ایک ایک جان، ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لے گا وہ۔ بہت پیار ہے اسے اپنے بندوں سے اور اختیار سارا صرف اللہ کا ہے، وہ اپنے معصوم بندوں کا خون رائے گا نہیں جانے دے گا۔ یہ ظلم، یہ فسادات، یہ انسانی درندگی، یہ ہماری شکست یا ہمارا عبرتناک انجام نہیں ہے عمیر، آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ وہ وحدہ لا شریک اسی طرح اپنے بندے کو کڑی آزمائشوں میں ڈال کر ان کا ایمان آزماتا ہے، اور پھر جو لوگ راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں ان منافقین کو علیحدہ کر لیتا ہے۔ ہمیں کوئی ملال نہیں ہے عمیر، اللہ نے مومنوں کی جان جنت کے بدلے خرید لی ہے، ہمیں جنت کے بدلے نفس کا سودا مہنگا نہیں ہے، ہماری آخرت ابھی باقی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور ہمارا حساب اور انصاف ابھی باقی ہے، ہماری شاندار تاریخ ہمارا فخریہ حوالہ ہے، کسی میں دم نہیں کہ مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہا سکے سوائے خود مسلمانوں کی مدد کے۔ یہ صدی یہود و نصارہ کی فتوحات اور عروج کی صدی ہے۔
عمیر: دنیا کا قالین سمٹ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کون اس کا ہے اور کون اس کے دشمنوں کا، وگرنہ یہی یہود و نصارہ تھے جن پر صدیوں مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی اور اپنے دور حکومت میں بہترین امن اور انصاف کی یادگار مثالیں قائم کیں۔ یہی تھے جو عاجزی سے ہمارے آباء و اجداد کے شاندار درباروں میں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، آپس میں بھی لڑ پڑتے تو انصاف کے لیے ہمارے ہی آباء و اجداد کے در کھٹکھٹاتے تھے، مگر آج وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں، اسی لیے یہ لوگ ہمارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ماضی میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ بیت المقدس کی فتوحات کے موقع پر صلیب کے پرستاروں نے اپنے گھوڑوں کے مسلمانوں کے خون سے تربتر کر دیے، مگر بیت المقدس کو جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو وہاں امن اور عدل کی وہ مثالیں قائم کیں کہ خود ان کے آباء و اجداد ان کے مورخ بھی اس کے معترف ہیں۔ آج پھر ان کے عروج کا دور ہے عمیر، اسی لیے فلسطین، عراق، برما، افغانستان، شام، فلسطین، لیبیا اور کتنے ہی ایسے کمزور ممالک کا چپا چپا چلا چلا کر ان کے مظالم اور انسانی دشمنی کا پول کھول رہے ہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ دہشت گرد ہم نہیں، دنیا کے امن کو ہم نے نہیں، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارا مذہب تو امن کا مذہب ہے، وہ مذہب جس کا فائدہ اٹھا کر خود انہوں نے امن اور سلامتی پائی۔ جگہ جگہ تاریخ کے پنوں میں ہماری عظمتوں اور کامرانیوں کی مثالیں چھپی ہیں، اندلس کی سرزمین پر یا فلسطین کی بحر ہندوستان یا پھر بحر قلزم، تاریخ گواہ ہے ہم نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا۔ ہمارے مجاہد آج بھی وہی ہیں، اگر یہ لوگ ہمارے خون کو پانی کی طرح نہ بہائیں، ہماری عزتوں کو پامال نہ کریں، بے قصور ہم پر قہر نہ ڈھائیں، تو ہم بھی اپنی صلاحیتوں، اپنی ہنر مندی، اپنی تعلیم کو بروئے کار لا کر امن اور سکون کی زندگی جئیں۔ ہمیں صحراؤں کی خاک چھاننے اور سنگلاخ پہاڑوں میں رلنے کا شوق نہیں، مگر افسوس ہمارے موجودہ سالاروں نے دنیاوی مفادات کے لیے ہماری جانوں کے سودے کر دیے ہیں، مجبور کر دیا کہ ہم خود پر ہونے والے مظالم کا مقابلہ خود بندوق اٹھا کر کریں، وگرنہ امن اور سکون کی زندگی کسے اچھی نہیں لگتی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ بھی، چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، ہم تو پھر جیتے جاگتے انسان ہیں۔ کتنی دلچسپ حقیقت ہے نا کہ اگر دنیا کے کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی امریکی، کسی اسرائیلی، کسی بھارتی کو نقصان پہنچتا ہے تو ساری دنیا میں کھلبلی مچ جاتی ہے، ایک فرد کی جان کے بدلے میں 10 مسلمانوں کو مار کر غصے کی آگ ٹھنڈی کی جاتی ہے، مگر دوسری طرف اگر کوئی پاکستانی، کوئی عراقی، کوئی کشمیری، کوئی افغانی ان ممالک کے مظالم پر ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے تو اس پر فوراً دہشت گردی کی مہر لگ جاتی ہے، ساری دنیا کے سامنے بنا کسی جرم اور قصور کے اس پر جھوٹے مقدمات بنا کر اسے تڑپا تڑپا کر مار دیا جاتا ہے، مگر کہیں کوئی کھلبلی نہیں مچتی۔ 58 قبروں میں گہری میٹھی نیند سوئے ہمارے مسلم ممالک یوں خاموش اور بے بس سی تماشا دیکھ رہے ہیں، جیسے روز قیامت انہیں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہی نہیں ہونا، طاقت کے بل بوتے پر چاہے یہ ساری دنیا کو ادھیڑ کر رکھ دیں، مگر انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کی امن پسندی پر کوئی حرف ہی نہیں آتا۔ یہی تو دکھ ہے عمیر، یہ وطن عزیز، یہ زمین کا پیارا ٹکڑا، اس کی مثال بس ایک زخمی پرندے کی سی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے جنگلی قانون کے باعث یہاں کے شیر، چیتے اور گیدڑ کے منہ کو اس زخمی پرندے کا خون لگ چکا ہے، اس لیے اگر انہیں دربدری کے باوجود جان خطرے میں ڈال کر بھی یہاں آنا پڑتا ہے تو وہ آتے ہیں، اقتدار کا لالچ انہیں ہزارہا آسائشات کے باوجود دیار غیر میں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ بس اب قیامت آ جائے، اللہ رب العزت کی عدالت لگے اور سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ بھی، جس اخلاقی پسماندگی میں ہم گر چکے ہیں، ایک اسلامی ملک میں غیر اسلامی روایات کو پروان چڑھا کر روز اللہ کے قہر کو آواز دے رہے ہیں، اس سے تو یہی بہتر ہے کہ بس اب اللہ کا انصاف دیکھیں۔ زبیر کو ہوم ورک کروا دیا؟ جی کروا دیا ہے، لیکن مما کی رحلت کے بعد وہ بہت چپ ہو کر رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے ٹائم دیں، اسے ایک نارمل لائف کی طرف لے کر آئیں۔
حورین کے موضوع بدلنے پر اس نے بھی گفتگو کا رخ پھیر دیا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس روز کے بعد وہ اپنا زیادہ ٹائم زبیر کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ اسے اسکول کے لیے خود تیار کرتی، کھانا کھلاتی، ہوم ورک اپنی نگرانی میں کرواتی اور رات میں کہانی سنا کر اپنے ہی ساتھ سلا لیتی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اس سے بہت کلوز ہو گیا۔ سارا گھر اس سے بے حد خوش تھا۔ دادی عزیر کا منہ چومتی نہ تھکتی تھیں کہ اس نے اتنی اچھی اور قابل لڑکی کا انتخاب کیا، اور وہ ہر بار شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ حورین رفتہ رفتہ جس طرح سے اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا رہی تھی، وہ الجھتا جا رہا تھا۔ سلمیٰ سے بھی اس کی لڑائی ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس روز وہ آفس سے گھر آیا تو حورین زبیر کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی اسے کہانی سنا رہی تھی۔ ایک وادی تھی، بہت خوبصورت، سرسبز، وہاں سب بہت خوش رہتے تھے۔ وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا اور اپنی ساری رعایا کے ساتھ بہت اچھا اور انصاف کا سلوک کرتا تھا۔ دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی اپنے ہم مذہبیوں کے ہاتھوں پریشان اس کے پاس انصاف کے لیے آتے اور خوش ہو کر جاتے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کمزور اور بوڑھا ہوتا گیا۔ بادشاہ کے جو بچے تھے وہ لاؤبالی اور بے نیاز قسم کی طبیعت کے مالک تھے۔ پھر اچانک ایک دن اس کی وادی پر ایک بلا قابض ہو گئی، بہت بڑے منہ والی خوفناک بلا۔ بہت انہماک سے کہانی سناتے ہوئے وہ جیسے کہیں کھو گئی تھی، جبکہ ننھا زبیر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلا نے بادشاہ کے بچوں کو نگل لیا۔ وادی کے لوگ اس بلا سے خوف کھانے لگے۔ جس جگہ پر اس بلا کے قدم پڑتے وہاں انسانوں کا صفایا ہو جاتا۔ یوں تو وہ بلا کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، مگر مسلمانوں کا خون اسے زیادہ پسند تھا۔ جہاں اسے کوئی مسلمان نظر آتا فوراً نگل لیتی۔ بھابھی کوئی شہزادہ نہیں تھا جو اس بلا کو مار دیتا۔ جو ہی وہ سانس لینے کے لیے رکی، زبیر نے فوراً پوچھ لیا۔ جواب میں اس کے لبوں پر افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شہزادہ؟ پتہ نہیں کتنے ہی شہزادوں کو اس بلا نے نگل لیا تھا۔ اتنی بڑی بلا تھی وہ۔ اب کہ زبیر نے آنکھیں پھیلائی تھیں، حورین نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گود میں لٹا لیا۔ بادشاہ جو مر گیا تھا اس وادی کا، اسی لیے بلا طاقتور ہوتی گئی، کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا جو نہیں تھا۔ آس پاس کی وادیوں کے لوگ بس تماشا دیکھتے تھے۔ تو پھر اس بلا نے سب کو نگل لیا ہوگا۔ بڑے ظلم کرتی تھی وہ بلا۔ جس کو ایک پنجہ مارتی وہ دوبارہ اٹھ نہ سکتا۔ ایسے میں وہاں جو بچے کچے مسلمان تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر وہ بلا سے لڑیں گے تو بلا انہیں کھا جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ بلا کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، وہ جو ظلم بھی کرے کرنے دیں، بس اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ بلا کو ان کے اس فیصلے کا پتہ چلا تو بہت ہنسی۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر وہ لوگ اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں تو وہ انہیں نہیں کھائے گی، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ زبیر منہ اٹھائے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حورین کی نظریں کھڑکی کے اس پار سڑک کی دوسری سائڈ پر تنہا کھڑے درخت پر جم گئیں۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ بہت کھویا ہوا تھا۔ اپنی اپنی جان بچانے کے لالچ میں وادی کے ان لوگوں نے بلا کو اور بھی طاقتور بنا دیا۔ اب وہ ایک ایک کو پکڑ کر اپنے پاس قید کرتی اور کھا لیتی۔ روز بروز لوگ ڈرتے گئے اور کمزور ہوتے گئے۔ پھر اس بلا نے اپنے پر پھیلا لیے۔ اس کے پیر بھی بہت بڑے بڑے تھے۔ جس جگہ مسلمان رہتے وہاں وہ اپنے پیر رکھتی اور سب کو بنا کسی قصور مسل کر رکھ دیتی۔ کیوں بھابھی؟ بلا مسلمانوں کے لیے ہی کیوں کرتی تھی؟ زبیر سر اٹھائے پھر پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ نفرت جو کرتی تھی وہ مسلمانوں سے، اسے خوف تھا کہیں مسلمان شہزادے اسے ختم نہ کر دیں، لیکن انہیں تو اس نے کمزور کر دیا تھا، پھر وہ اسے کیسے ختم کر سکتے تھے؟ بس خوف جو تھا اسے وادی میں مشہور تھا کہ مسلمان صرف اس بلا کو مار سکتے ہیں۔ اسے ڈر لگتا کہ کہیں کوئی شہزادہ باہر سے آ کر اسے مار نہ دے۔ پھر زبیر کا انہماک کہانی میں بڑھ چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے اس پار تنہا کھڑے درخت کو یاسیس سے دیکھتی رہی۔ پھر کل سناؤں گی، ابھی آپ سو جائیں، کیونکہ صبح آپ کو اسکول بھی جانا ہے۔ نہیں بھابھی، پلیز کہانی سنائیں نا، اتنی اچھی کہانی تو کبھی مما نے بھی نہیں سنائی۔ وہ کہانی جاری رکھنے کے لیے بضد تھا، تبھی عمیر وہاں چلا آیا۔ حور آپی، آپ کو دادو بلا رہی ہیں۔
کیوں خیریت؟ زبیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ چونک اٹھی تھی۔ عمیر مسکرا دیا۔ جی خیریت ہی ہے، ابھی نماز سے فارغ ہوئی ہیں۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو پوچھنے لگیں حورین جاگ رہی ہے یا سو گئی؟ میں نے کہا زبیر کے پاس ہے تو کہنے لگیں بلا کر لاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ ضروری بات؟ ہماری شکایت ہی کرنی ہوگی، اور کیا ضروری بات ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ پھر وہ مسکرایا تھا۔ حورین کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹھیک ہے زبیر، اب آپ آرام کرو، میں دادو کی بات سن کر آتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ منہ بنا کر سر ہلاتے اس نے گردن جھکائی۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے 2 منٹ میں وہ دادو کے کمرے میں آئی تو وہ تسبیح کرتے ہوئے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ انہیں ادب سے سلام کرنے کے بعد ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ جی دادو، آپ نے بلایا؟ سارے دن موئے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی ہو، کبھی بوڑھی دادو کے پاس بھی پل 2 پل کے لیے بیٹھ جایا کرو۔ حورین کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ شکایت کر رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ معافی چاہتی ہوں دادو، میرا دل چاہتا ہے آپ سے ڈھیروں باتیں کرنے کو، مگر میں سب کچھ سمجھتی ہوں بیٹے نسرین، یعنی عزیر کی ماں کے بعد جس طرح سے تم نے اس بکھرے ہوئے گھر کو سنبھالا ہے، میرے پاس تمہاری تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے نسرین ہوتی تو خود بھی اتنی اچھی بہو تلاش نہ کر سکتی۔ یہ سب آپ کی محبت ہے دادو، وگرنہ میں نے تو ایسا کچھ بھی خاص نہیں کیا۔ نہیں، میرا دل بہت خوش ہے تجھ سے میری بچی، دیکھنا اللہ تمہیں اس خدمت کا صلہ دے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے دعا دے رہی تھی۔ حورین کا سر مزید جھک گیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ یہ خدمت کس مجبوری کے تحت تھی۔ عزیر بہت اچھا ہے، عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، مگر پھر بھی میں چاہوں گی کہ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ عزیر، سمیر، نمیر، عمیر، زبیر سب شرارتی ضرور ہیں، مگر بد نظر یا بد دماغ نہیں۔ بہت محبت سے پالا ہے نسرین نے اپنے بچوں کو۔ وہ جان لیوا حادثہ نہ ہوتا تو تم دیکھتی وہ کتنی محبت کرنے والی ماں تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ اسے بتا رہی تھی، یوں جیسے تصور ہی میں اپنی مرحومہ بہو کو زندہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ عزیر بتا رہا تھا تم ملی ہو اس سے، پھر تو دیکھا ہی ہوگا تم نے، وہ کتنی اچھی عورت تھی۔ جی ایک بار ملی تھی ان سے، واقعی بہت اچھی خاتون تھی۔ سارا علاقہ اس کی اچھائی کے گن گاتا ہے، لگتا ہی نہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بوڑھی آنکھوں میں اب گہری نمی تھی، وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ عزیر کے دادا کی سگی بھانجی تھی نسرین، میں اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی، اسی رنجش میں کبھی وہ اسے پیار نہ دے سکی جو اس کا حق تھا۔ بہت خواہش تھی اس کی گاؤں میں سب کے ساتھ رہنے کی، مگر میں نے اپنی بھانجی کو خوش کرنے کے لیے اسے اپنے گھر سے نکال دیا، تب وہ یہاں شہر میں آ بسی۔ جاوید خیال رکھتا تھا اس کا، مگر پھر بھی وہ روتی رہتی تھی۔ مجھے پتا ہوتا یہاں ان کے لیے جان لیوا آستہ چھپا بیٹھا ہے تو کبھی یہ ظلم نہ کرتی۔ دوپٹے سے منہ چھپائے وہ اب رونے لگی تھی جب حورین نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ صبر کریں دادو، شاید ان کی قسمت میں ایسا ہی لکھا ہو۔ تو بیٹھ، میں نسرین کی امانت دیتی ہوں تجھے۔ عزیر اور زبیر سے بہت پیار کرتی تھی وہ۔ عزیر کی دلہن کے لیے بڑے پیار سے اس نے کنگن بنا کر رکھے تھے، آج وہ زندہ ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے تجھے پہناتی۔ دوپٹے سے آنسو پوچھتے وہ اٹھی اور اپنی الماری کے 2 خوبصورت کنگن نکال کر لے آئی۔ یہ لو، آج کے بعد یہ ہمیشہ تمہاری کلائی میں رہیں، اور ہاں، ذرا بن سنور کر رہا کرو، مرد کو اچھا لگتا ہے۔ کنگن اسے تھماتے ہوئے انہوں نے ساتھ ہی نصیحت بھی کی۔ حورین بوکھلا کر رہ گئی۔ مرد جتنا بھی اچھا ہو مگر ایک ہی عورت کا پابند بن کر نہیں رہتا کبھی، اسی لیے سمجھا رہی ہوں تمہیں، جلدی کوئی بچہ کر لو، اولاد میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ وہی بات جو عزیر نے اس سے کہی تھی، دادی نے اس کے سامنے بھی دہرا دی۔ حورین کو لگا جیسے اس میں سانس لینے کی سکت نہ رہی ہو۔ السلام علیکم دادی۔ اگلے ہی پل عزیر نے کمرے میں قدم دھرے تھے۔ حورین کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں، جبکہ اس کا دل اس وقت بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وعلیکم السلام، ماں صدقے جائے، بڑی لمبی عمر ہے میرے لال کی۔ اسے دیکھتے ہی دادی نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ وہ اس کے قریب ہی ٹک گیا۔ کیوں خیریت، یاد کر رہی تھی آپ مجھے؟ یاد کر رہی تھی۔
بتا رہی تھی حور کو کہ نسرین کتنا پیار کرتی تھی تجھ سے، کتنی خواہش تھی اسے تیرے بچوں کو گود میں کھلانے کی، مگر جو میرے سونے رب کی رضا۔ پرسوں تیری تائی آ رہی ہے گاؤں سے، ثانیہ بیٹی بھی ساتھ ہوگی۔ میں نے طے کر لیا ہے، پرسوں ہی تمہاری اور حور بیٹی کا ولیمہ کر دیتی ہوں تاکہ سارے خاندان کو پتہ لگ جائے۔ نان سٹاپ بولتی دادی کی خوشی دیدنی تھی۔ حورین اور عزیر دونوں گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مگر دادو اس کی کیا ضرورت ہے؟ عزیر بولا تو دادی کو غصہ آ گیا۔ ارے ضرورت کیوں نہیں؟ شادی کی ہے تم نے، کوئی بھگا کر لڑکی نہیں لائے جو ہم خاندان والوں کو خبر ہی نہ کریں اور یوں ہی فضول چہ میں گویاں سنتے رہے۔ مگر دادی، میں ابھی بہت مصروف ہوں، پلیز کچھ دنوں کے لیے اسے ملتوی کر دیں۔ ہرگز نہیں، تم مصروف ہو تو رہو، مگر میں اب مزید ایک دن کی بھی رعایت دینے والی نہیں بس۔ دادی پکا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ حورین کے اندر جیسے الاؤ دہک رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھیں مگر لب جیسے آپس میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ اور ہاں، صبح میں خود حورین بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں، تم رہو اپنے کاموں میں مصروف۔ میں چاہتی ہوں ایک ساتھ دو خوشخبریاں دو سب کو، دیکھنا سب کیسے منہ میں انگلیاں دابتے رہ جائیں گے۔ دادی کے اپنے ہی خواب تھے۔ حورین جیسے کرنٹ کھا کر رہ گئی، جبکہ عزیر کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ دادی پلیز، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نا میں لے جاؤں گا، پلیز بس رکھو اپنا پلیز اپنے پاس۔ تیرے تایا کی بیٹی بڑی اچھی ڈاکٹر بن کر آئی ہے، میں نے بات کر لی ہے اس سے، میں خود ساتھ جاؤں گی، تو بس چھوڑ آنا ہمیں اس کے ہسپتال۔ دادی پکا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ عزیر بالوں میں انگلیاں پھنسا کر رہ گیا، جبکہ حورین مزید برداشت نہ کرتے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس گھر میں پناہ اسے بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔